بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جسٹس سجاد علی کرسی عدالت پر بیٹھ گیا۔ دونوں وکیل جج کی میز کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سیاد سلور گرل والے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دیگر افراد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا گل نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، قبل اس کے کہ عدالت کی کارروائی شروع ہو، ملزم ملک نظام الدین سے استدعا کروں گی کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل منتخب کرے۔ مجھے اس بےہودہ کارروائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملک نظام نے کہا، اور نہ ہی مجھے کسی وکیل کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جو چاہیں کریں میری بلا سے۔ ایسی صورت میں، عذرا گل نے کہا، عدالت اپنے صواب دید سے جسے چاہے وکیل مقرر کرے۔ میں مسٹر کمال احمد کو وکیل صفائی مقرر کرتا ہوں۔ جسٹس سجاد علی نے عدالتی لہجے میں کہا۔ مسٹر کمال احمد، آپ ملزم کے پاس جائیں اور اپنی پوری صلاحیتوں سے اس کا دفاع کریں۔ کمال احمد ملک نظام کے کمرے کی گرل سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ انصار برنی عذرا کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ سیاد نے دونوں وکیلوں کو کاغذات اور قلم مہیا کر دیے۔ جناب اعلیٰ، عذرا گل نے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میرا نام ڈاکٹر عذرا گل ہے اور میں مستغیث کی حیثیت سے اس عدالت کے سامنے پیش ہو رہی ہوں۔ میں جس جرم کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ آج سے ٹھیک 23 برس قبل آج کے دن اسی حویلی کے اندر کیا گیا تھا۔ ان دنوں میں عادل نگر کے سرکاری ہسپتال میں متعین تھی۔ شام کے وقت ملزم نظام الدین نے مجھے فون کیا اور ایک ڈیلیوری کیس کے سلسلے میں میری خدمات طلب کیں۔ اس نے اپنے ڈرائیور طفیل کو، جو اس وقت عدالت میں موجود ہے، مجھے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس حویلی میں آئی۔ جس لڑکی کے بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں نے اس کا معائنہ کیا اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ کیس کیا اور نو مولود کو ملزم کے پاس لے گئی۔ ایک ضمنی بات عرض کر دوں کہ جب میں اس حویلی میں پہنچی تو رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ یہاں ملزم اور مذکورہ لڑکی، جس کا نام بعد میں سلمیٰ اویس معلوم ہوا تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی اور ملزم کا رویہ بھی ناخوشگوار تھا۔ جب میں نومولود کو لے کر ملزم کے پاس پہنچی تو کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی اور وہ ایک آتش دان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بچے کو میرے ہاتھ سے، بند کرو یہ بکواس، ملک نظام چلایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گرل کو پکڑ رکھا تھا اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس عورت کی زبان بند کرو، یہ جھوٹ بک رہی ہے۔ آرڈر آرڈر، جسٹس سجاد نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہتھوڑا اٹھا کر بجایا۔ سیاد نے واقعی عدالت سے متعلقہ ہر چیز وہاں مہیا کر رکھی تھی۔ ملک نظام بدستور چیختا رہا۔ جب بھی عذرا بات کرنے لگتی وہ شور مچانا شروع کر دیتا۔ یہ بات جج اور حاضرین کے لیے دلچسپی کا باعث بن گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسی کون سی بات ہے جو ملک نظام کو خوفزدہ کر رہی ہے۔ کافی دیر چیخنے کے بعد اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ دری پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ جج نے عذرا کو بیان جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ جناب اعلیٰ، میں جب بھی اس منظر کو یاد کرتی ہوں تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے پہلی بار آواز بلند کی۔ ڈاکٹر عذرا سے کہا جائے کہ وہ صرف حقائق بیان کریں، جذباتی ڈائیلاگ اور اپنے تاثرات سے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ اعتراض منظور کیا جاتا ہے، بیان جاری رہے۔ جناب اعلیٰ، ملزم نے سلمیٰ اویس نامی لڑکی کے نوزائیدہ بچے کو میرے ہاتھ سے لے لیا اور میری آنکھوں کے سامنے آتش دان میں پھینک دیا۔ یہ سنتے ہی حاضرین نے کلمات حیرت ادا کیے اور خوفزدہ نظروں سے ملک نظام کو گھورنے لگے۔ جناب والا، اس مرحلے میں میں اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتی تھی، مگر وکیل صفائی کے اعتراض کی بنا پر انہیں حذف کرتی ہوں اور اپنے بیان کو حقائق تک محدود رکھتی ہوں۔ بچہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے بعد ملزم نے بقیہ فیس میرے ہاتھ پر رکھی اور اس دروازے میں داخل ہو گیا جو آتش دان کے داہنی طرف نظر آ رہا ہے۔ جناب والا، اس وقت جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں وہاں پہلے خوابگاہ تھی، جسے میں نے توڑوا کر اس کمرے میں شامل کروا دیا۔ جب میں خوابگاہ میں سلمیٰ کے پاس واپس آئی
تو مسحری پر مجھے ایک اور بچہ نظر آیا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آ گیا، لیکن غور کرنے پر مجھے سمجھ آیا کہ سلمہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ میں ڈری کہ کہیں ملزم اس بچے کو بھی آگ میں نہ جھونک دے، لہٰذا میں نے سلمہ کو جلدی جلدی ساری صورتحال سنائی اور بچے کو لے کر اس دروازے سے جو آپ کے عقب میں نظر آ رہا ہے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملزم کو میرے فرار کا علم ہو گیا اور اس نے میرے پیچھے اپنے ملازم دوڑا دیے۔ بہرحال قسمت اچھی تھی کہ میں اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ پھر میں 1.5 مہینے تک مختلف جگہوں پر پھری۔ مجھے ڈر تھا کہ ملزم میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے مجھے اور اس معصوم بچے کو قتل نہ کروا دے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھ پر ایک نئی افتاد آن پڑی۔ میری ماں ایک بچے کو میری گود میں دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ یہی سمجھی کہ وہ میرا ناجائز بچہ ہے۔ اگلے روز سارے محلے میں یہ جھوٹی خبریں مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ میرے منگیتر نے منگنی توڑ دی اور میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ میرے منگیتر کا نام شاہ نواز ہے۔ اس وقت وہ کیپٹن تھا، اب کرنل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس مقدمے کی کاروائی لمحہ بلمحہ سنسنی خیز ہوتی جا رہی تھی۔ عذرا گل ہر بار ایک نیا انکشاف کر رہی تھی۔ سب لوگ دم بخود بیٹھے تھے کہ دیکھیں آگے آگے یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک جلد نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، مگر ہم اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے دوم جلد کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چند لمحوں تک حال میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر جج نے وکیل صفائی سے کہا، اگرچہ میرے موکل نے مقدمے کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے۔ مدعیہ کا سارا بیان جھوٹ پر مبنی ہے۔ غالباً اسے میرے موکل سے کوئی ذاتی اناد ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی نیک شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مجھے اعتراض ہے جناب والا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل صفائی نے میری موکلہ کے ایک جملے پر اعتراض کیا تھا کہ وہ صرف حقائق بیان کرے، جذباتی ڈائیلاگ اور اپنے تاثرات سے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کیا یہ اصول وکیل صفائی پر لاگو نہیں ہوتا؟ اعتراض منظور کیا جاتا ہے۔ وکیل صفائی کو جذباتی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عذرا گل صاحبہ، وکیل صفائی نے کہا، آپ کے بیان کی رو سے اس مقدمے کی سب سے اہم گواہ سلمہ اویس نامی ایک خاتون ہیں، لیکن عدالت میں مجھے صرف ایک ہی خاتون نظر آ رہی ہے اور وہ آپ ہیں۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ اس اہم گواہ کی عدم موجودگی کی بنا پر مقدمہ خارج کر دے۔ 1 منٹ جناب والا، عذرا گل نے کہا اور پچھلا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک 40-42 سالہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانے قد کی ایک فربا اندام عورت تھی۔ اس نے خوب میک اپ کر رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کرنل شاہ نواز کھڑا ہو گیا۔ اوہ سلمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کرنل شاہ نواز، عذرا گل طنزیہ لہجے میں بولی، آپ عدالت کی کارروائی میں مخل ہو رہی ہیں۔ ہاں۔ عذرا، کیا تم کسی اور طریقے سے مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتی تھی؟ کرنل شاہ نواز نے بڑے کرب سے پوچھا۔ فکر نہیں کرو شاہ نواز، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آرڈر پلیز، جج نے ہتھوڑا اٹھایا۔ جناب والا، یہ سلمہ اویس ہے، ڈاکٹر عذرا گل نے کہا۔ اسے کچھ عرصے تک سلمہ شاہ نواز بھی رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی ہاں جناب والا، سلمہ نے کہا۔ اس بیان کا جو حصہ میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ حرف پا حرف صحیح ہے۔ وکیل صفائی، جج نے کہا۔ محترمہ سلمہ اویس، وکیل نے کہا۔ ڈاکٹر عذرا نے کہا کہ آج سے ٹھیک 23 سال قبل آپ نے اس حویلی میں 2 بچوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے ایک بچے کو میرے موکل نے مبینہ طور پر آتش دان میں پھینک دیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ دوسرا بچہ اس وقت کہاں ہے؟ سلمہ نے سیاد کی طرف دیکھا جو کسی سرو کی مانند سیدھا کھڑا ہوا تھا، پروقار اور وجیح۔ دوسرا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے سیاد گل۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر ملک نظام پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شاندار اور پرکشش شخصیت کے مالک اس نوجوان کو گھورنے لگا جو در حقیقت اس کا اپنا بیٹا تھا۔ جناب والا، وکیل صفائی نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جسے سلمہ اویس نے جنم دیا تھا؟ ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے جناب والا، ڈاکٹر عذرا گل نے کہا۔ سلمہ اویس
اور سیاد گل کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے دیکھ لیں، دونوں کے ناک نقشے میں غایت درجہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ کاغذات ہیں۔ اس نے چند کاغذات نکال کر سیاد کو دیے جو اس نے لے جا کر جج کے میز پر رکھ دیے۔ عذرا بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ان کاغذات میں سیاد کا برتھ سرٹیفکیٹ، اسکول اور کالج کے اسناد، شناختی کارڈ اور بچپن کی چند تصاویر موجود ہیں۔ جج نے کاغذات کو ملاحظہ کیا اور پھر بولا، ولدیت کے خانے میں ملک نظام الدین کا نام لکھا ہے۔ جی ہاں، ملک نظام الدین اس کا ناجائز باپ ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی اچھلا، میں نے آج تک ناجائز باپ قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالباً مدعیہ ناجائز بیٹا کہنا چاہتی ہیں۔ جج نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں جناب والا، عذرا گل نے کہا، میں ناجائز باپ ہی کہنا چاہتی ہوں۔ ناجائز کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے جس نے غلطی کی ہو۔ جب ملک نظام نے سلمہ اویس کو ورغلایا تھا، اس وقت سیاد اس دنیا میں موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ نہ تو نفرت کے قابل ہے اور نہ ماں باپ کی غلطی کے سبب اسے برا کہا جا سکتا ہے۔ سیاد نہایت متانت کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن یا ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں نے بہت محنت سے سیاد کی تربیت کی ہے، عذرا گل نے مزید کہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کتنا وقار، اعتماد اور اطمینان پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر جھوٹی حمیت اور بے جا انانیت نہیں پائی جاتی۔ جناب والا، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے باپ دادا کی غلطیوں کے سبب متون اور ملون نہیں ہوتا اور نہ ان کی کامیابیوں کامرانیوں کے باعث سرفراز قرار پاتا ہے۔ یور آنر، وکیل صفائی نے کہا، مدعیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مجلس علم و عرفان نہیں ہے، اسے اپنا بیان واقعات اور حقائق تک محدود رکھنا چاہیے۔ میں وکیل صفائی کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، جج نے کہا، بیان مختصر اور حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب میں سیاد گل سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ عدالت کے روبرو اپنا بیان دے۔ یس سر، سیاد گل گلا صاف کرتا ہوا بولا، مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں دینا۔ جو کچھ میری ممی نے کہا ہے میں اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں۔ ممی سے تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ یور آنر، میری دو مائیں ہیں، سیاد نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ایک وہ ماں ہے جو مجھے اس عالم رنگ و بو میں لانے کا باعث بنی، اور دوسری ماں کو ممی کہتا ہوں اور میں اسے محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک عظیم ماں ہے۔ سلمہ اویس دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد دیگر افراد کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ طفیل ڈرائیور نے اس بات کا اقرار کیا کہ 23 سال قبل وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو عادل نگر کے ہسپتال سے حویلی تک لایا تھا۔ کرم علی نے اپنے بیان میں کہا کہ 23 سال پہلے ایک نوجوان عورت جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ بھی تھا، اس کے مرحوم بھائی رجب علی کے گھر میں پناہ گزین ہوئی تھی، اور رجب علی کے کہنے پر وہ اس عورت کا سامان لینے عادل نگر کے ہسپتال بھی گیا تھا۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی منظور شاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جن دنوں وہ عادل نگر میں متعین تھا ان دنوں تھانے میں ڈاکٹر عذرا گل کے اغوا کا کیس درج کروایا گیا تھا، لیکن وہ مغویہ کو برآمد نہیں کر سکا تھا۔ کرنل شاہ نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ 23 سال قبل وہ فوج میں کیپٹن تھا اور عذرا گل کا منگیتر تھا۔ پھر اسے عذرا کے رشتہ داروں کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بن گئی ہے۔ اس پر اس نے منگنی توڑ دی۔ آخر میں جج ملک نظام کی طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، اب آپ بیان دیں۔ ملک نظام جو مسلسل سیاد کو گھور رہا تھا چونک سا گیا۔ اب وہ ایک شکست خوردہ اور تھکا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ جناب، میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ کیا جو کچھ اس عدالت میں بیان کیا گیا ہے آپ اسے صحیح تسلیم کرتے ہیں؟ جناب، اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے پر تیار ہوں۔ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اگر سلمہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی تمام جائیداد سیاد کے نام منتقل کرنے پر تیار ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، سیاد نے کہا، اگرچہ یہ شخص میرا باپ ہے مگر میں اس کے منہ سے بیٹے کا لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میں یہاں زندہ سلامت کھڑا ہوں، ورنہ عین ممکن تھا کہ میری ہڈیاں آتش دان میں راکھ ہو چکی ہوتی۔ میرے بیٹے، ملک نظام گڑ گڑایا، مجھے شرمندہ مت کرو۔ خبردار، مجھے بیٹا نہیں کہو۔ آج یوم الحساب ہے، جائیدادیں منتقل کرنے اور شادیاں کرنے کا دن نہیں ہے۔ آج معصوم بھائی کی بھٹکتی ہوئی روح کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہوں جو اس آتشدان میں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ جناب والا، ملزم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس نے میرے معصوم بھائی کو دی تھی۔ اسے اس آتشدان میں زندہ جلا دیا جائے گا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آتش دان خاصا کشادہ ہے، پہلے یہ چھوٹا تھا، اسے میں نے ممی کی ہدایت پر بڑا کروایا ہے۔ نہیں نہیں میرے بیٹے، مجھ پر رحم کرو۔ اسی لمحے کسی ہوائی جہاز کی تیز آواز سنائی دی جو بہت نیچی پرواز کرتا ہوا قصر سنبل کے اوپر سے گزرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پوری عمارت لرز گئی۔ او میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ کسی نے ہذیانی آواز میں کہا۔ عذرا گل نے قریب ہی رکھا ہوا ریڈیو کھول دیا۔ چند لمحوں بعد نیوز ریڈر کی آواز سنائی دی۔ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ بھارت نے مغربی پاکستان کے تمام محاذوں پر حملہ کر دیا ہے۔ پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ کا حکم دیا گیا ہے۔ شہریوں سے استدعا ہے کہ وہ بلیک آؤٹ کی سختی سے پابندی کریں۔ سعید بیٹے، عذرا گل نے کہا، جلدی سے تمام بتیاں بجھا دو اور کھڑکیوں کے پردے کھینچ دو۔ سیاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حال کمرے میں صرف آتش دان میں جلنے والی آگ کا ہلکا سا اجالا باقی تھا۔ جناب والا، وکیل صفائی نے کہا، ہمیں یہ فضول کاروائی ختم کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نہیں، کرنل شاہ نواز نے کہا، ہوائی حملے کے دوران باہر نکلنا خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ رات حویلی کے اندر ہی گزارنی پڑے۔ ہوائی جہازوں کی تیز آواز دوبارہ سنائی دی۔ سب سہم گئے۔ لمحہ بھر کے بعد دھماکوں کی 2-3 آوازیں سنائی دیں۔ وکیل استغاثہ عذرا گل سے سرگوشیوں میں کوئی مشورہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز کمرے کے سکوت کو توڑتی ہوئی سنائی دی۔ جناب والا، مقدمے کے تمام حقائق اب آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملک نظام الدین نے اپنے معصوم بچے کو زندہ آگ میں جلا دیا تھا، لہٰذا اس کے لیے ویسی ہی سزا تجویز کرتا ہوں، اسے اس آتش دان میں زندہ جلا دیا جائے۔ وہ دوسری ملزمہ سلمہ اویس ہے، اس کے لیے میں 100 کوڑوں کی سزا تجویز کرتا ہوں۔ تیسرا ملزم محمد طفیل ڈرائیور ہے، اسے ملزم کی آنت کے جرم میں 5 سال قید بامشقت کی سزا دی جائے۔ چوتھا ملزم ریٹائرڈ ڈی ایس پی منظور شاہ ہے، اسے اپنے فرائض میں کوتاہی کی بنا پر 3 سال قید بامشقت کی سزا دی جائے۔ پانچواں ملزم شاہ نواز ہے، اس نے مدعیہ پر لگائے گئے بہتان کو سچ سمجھا اور منگنی توڑ کر اسے ذہنی اور روحانی اذیت پہنچائی۔ پھر اس نے سلمہ اویس سے شادی کر لی، جو در حقیقت اس بچے کی ماں تھی جس کا الزام میری موکلہ پر لگایا گیا تھا۔ لہٰذا میں کرنل شاہ نواز کے لیے 5 سال قید بامشقت تجویز کرتا ہوں۔ ہم نے مدعیہ سمیت تمام گواہوں کو سنا، جج نے کہا، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملک نظام الدین نے اپنے نوزائیدہ بچے کو آگ میں جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح دوسرے ملزم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی درست معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی با اختیار عدالت نہیں ہے، اس لیے سزا کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ کمرہ کسی بچے کے چیخوں سے معمور ہو گیا۔ حاضرین لرزائے بر اندام ہو گئے۔ ایک انجانے خوف نے انہیں اپنی اپنی جگہوں پر ساکت کر دیا۔ ملک نظام الدین کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ دفتن آتش دان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ایک بچے کی شبیہ نمایاں ہونے لگی۔ ہر شخص اپنی جگہ پر ساکت و صامت آتش دان میں نظر آنے والے بچے کو گھورنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نادیدہ قوت نے حاضرین کو سحر زدہ کر دیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ آگ سے باہر نکلا اور ملک نظام کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دروازہ آرام سے کھل گیا، حالانکہ ہر شخص جانتا تھا کہ دروازہ مقفل تھا۔ اندر جا کر اس نے ملک نظام کی انگلی پکڑی اور اسے آتش دان کی طرف لے چلا۔ جب وہ سب کی نظروں کے سامنے ملک نظام سمیت آتش دان میں داخل ہو گیا، ملک نظام کو ایک دم شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کربناک چیخیں کمرے کی فضا میں گونجنے لگیں۔ چند منٹوں کے اندر اس کا جسم سیاہ ہو گیا اور بالآخر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا جو سوکھی لکڑیوں کی مانند چٹخ چٹخ کر جلنے لگا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ بچہ جو اب ایک شفاف دھوئیں کی شکل اختیار کر چکا تھا، فضا میں تیرتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ اسی لمحے فضا ایک بچے کے مترنم کہکے کی آواز سے معمور ہو گئی۔ سلمہ اویس اس پرہیبت منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ عذرا گل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اور دونوں وکیل اور جسٹس سجاد علی کمرے کے اندر جا کر اس کی مدد کرنے لگے۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی منظور شاہ، طفیل، کرم علی اور کرنل شاہ نواز ہنوز کرسیوں پر بیٹھے تھے
ان کے چہروں پر ابھی تک خوف چھایا ہوا تھا۔ اچانک کسی ہوائی جہاز کی تیز آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک زبردست ہوائی دھماکہ ہوا اور قصر سنبل کا درمیانی حصہ منہدم ہو گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو عذرا کے کمرے میں موجود تمام افراد سلامت تھے، ان کو خراش تک نہیں آئی تھی، لیکن حال کمرے میں بیٹھے ہوئے چاروں افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ قدرت نے ان کے اعمال کی سزا انہیں دے دی تھی۔ زندگی سے اس قدر آشنائی ہو گئی تھی کہ اب ساری دنیا کھلی کھلی لگتی تھی۔ ہر شخص اندر سے نظر آتا تھا، لیکن ایک کمی ہو گئی تھی۔ انسان کا انسان سے ایک رشتہ ہوتا ہے اور یہی رشتہ رابطہ بنتا ہے۔ یہ رابطے ٹوٹ گئے تھے۔ سونو کی سماپ صفت فطرت ہو گئی تھی۔ ہیرے کے سحر نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ ان اجنبی کھائیوں میں کھو گئی تھی، حالانکہ یہ کھائیاں بے حد دلکش ہوتی تھیں، ایک سے ایک سحر انگیز اور دنیا کو منکشف کرنے والی، لیکن بات وہی تھی، ماں، ستیلے بہن بھائی اور اپنا عمل۔ جو سنسنی خیز داستان اس کے ذہن سے گزری تھی، اس نے اسے اعصابی کھچاؤ میں مبتلا کر دیا تھا، اور ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی لابی میں بیٹھی وہ اس داستان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پراسرار ہیرا اس کے پاس تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص کی طرف اٹھ گئی۔ عمر رسیدہ انسان تھا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لباس اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دولت تو ہے، لیکن چہرے پر غم کے سائے کھنڈے ہوئے ہیں۔ اعصابی کھچاؤ سے فوری نجات حاصل کرنے کے لیے سونو نے اسے دیکھا اور اس کے ذہن میں سوال ابھرا، یہ کون ہے؟ ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک، بے شمار آدمی کام کرتے تھے، دولت کی ریل پیل تھی، لیکن شادی کو 17 سال گزر چکے تھے اور اولاد کے آثار نہیں تھے۔ حکیم، ڈاکٹر، تعویذ، گنڈے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سہیل صاحب نے صبا بیگم کو پوری آزادی دے دی تھی، حالانکہ وہ فقیروں کے قائل نہیں تھے، لیکن بیگم کی تسلی کے لیے انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا تھا۔ صبا بیگم نے تو کئی بار رندھی ہوئی آواز میں کہا تھا، سہیل، اللہ قسم دوسری شادی کر لو، اف نہ کروں گی سچی۔ اگر باندیوں کی طرح خدمت نہ کروں تو چوٹی پکڑ کر گھر سے نکال دینا، گھر میں شہنائیاں تو گونجیں گی، یہ سونا پن تو کم ہو جائے گا۔ توبہ توبہ، سہیل صاحب کان پکڑتے ہوئے کہتے، اس چاند کو کہنا نہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سوکن کا جلاپا کتنا کٹھن کام ہوگا تم نہیں جانتی۔ دوسری آئے گی تو اپنا حق جتائے گی، اور بھلا میں برداشت کر سکوں گا کہ میری روح تڑپے؟ توبہ توبہ۔ ان الفاظ سے صبا بیگم کا خون سیروں بڑھ جاتا، شوہر کی محبت سے سرشار ہو جاتی، لیکن پھر اس محرومی کا شکار ہو جاتی، سوچتی کہ سہیل صاحب مثالی شوہر ہیں، لیکن اولاد کے لیے ان کا دل بھی تڑپتا ہے، اس تڑپ کو کیسے دور کرے؟ کوئی بس نہیں چلتا۔ ابتدا میں یہ نا امیدی نہیں تھی، دیر ضرور ہو گئی تھی، نہ تو شوہر میں کوئی نقص تھا، نہ وہ اپنے اندر کوئی کمی پاتی تھیں۔ خود 6 بہنیں اور 5 بھائی رکھتی تھیں، اس لیے کسی موروثی بیماری کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی پہلے بچے کے بارے میں اپنی پسند کا اظہار کر چکے تھے۔ سہیل صاحب لڑکے کے خواہش مند تھے اور صبا لڑکی پہ جان دیتی تھی۔ دونوں میں اس معاملے میں شدید اختلاف تھا، اور شاید یہی اختلاف بڑھ کر موجودہ شکل اختیار کر گیا تھا۔ بات لڑکا اور لڑکی میں ایسی اٹکی کہ بس اٹک کر رہ گئی، اور اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اب لڑکا اور لڑکی پر بحث نہیں ہوتی تھی، بلکہ دلوں میں مایوسی جاگزیں ہو گئی تھی۔ 17 سال گزر گئے تھے، جو کچھ ہونا ہوتا ہو چکا ہوتا، اب تو لکیر پیٹنے کی بات تھی۔ دونوں اپنی دانست میں تھک کر ہار چکے تھے۔ سہیل صاحب کہتے، ارے چھوڑو، ہم دونوں ہی کافی ہیں، کیا کمی ہے زندگی میں؟ عیش کر رہے ہیں، کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے، یوں ہی کھاتے پیتے مر جائیں گے، خواہ مخواہ کا روگ کیوں دل کو لگایا جائے؟ لیکن صبا بیگم ایسے اوقات میں ان کی آواز اور الفاظ کے پھسپھسے پن کو صاف محسوس کرتی اور دل مسوس کر رہ جاتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شوہر کی اس محرومی کو کیسے دور کریں۔ اس شام اچانک بادل گھیر آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ سہیل صاحب جلدی دفتر سے گھر آ گئے۔ صبا بیگم نے پکوان چڑھا دیے، برسات کا اہتمام ہونے لگا، اور پھر انہوں نے گرما گرم پکوان ساتھ کھائے۔ چند لمحات کے لیے ذہن سے یہ خیال نکل گیا تھا، پھر رات ہو گئی اور بارش نہ تھمی۔ سہیل صاحب بعض ذوق آدمی تھے، سرہانے کی کھڑکی کھول دی تھی اور بارش کے پانی کی پھوار جد و جہد کے بعد اندر آ جاتی تھی۔ اس پھوار سے ذہن میں امنگیں جاگ رہی تھیں،
17 سال پیچھے کھسک گئے تھے۔ سہیل صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے صبا بیگم کی طرف دیکھا اور صبا بیگم کی انگڑائی ادھوری رہ گئی۔ خدا خیر کرے، سہیل صاحب شرارت سے بولے، اور صبا بیگم بری طرح شرما گئیں۔ 17 سال قبل کی وہ رات آپ کو ضرور یاد ہوگی، سہیل صاحب نے پوچھا۔ کون سی رات؟ صبا بیگم نے انجان بن کر پوچھا۔ بننے کی کوشش نہ کریں، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس دن آپ رخصت ہو کر تشریف لائی تھی۔ ایسی ہی بارش ہو رہی تھی اور تمام باراتی بھیگ کر چوہے بن گئے تھے۔ صبا بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اجی ہمیں باراتیوں سے کیا لینا، آپ اپنی بات کریں، سہیل صاحب نے کہا، اور بیگم نے شرما کر اپنا چہرہ ان کی آغوش میں چھپا لیا۔ ویسے اولاد کے معاملے میں ہمارے درمیان شروع ہی سے اختلافات رہے۔ نہ جانے آپ کو لڑکیاں کیوں پسند ہیں۔ الٹی بات ہے، باپ کو بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے اور ماں کو بیٹوں کی، لیکن آپ… بات مذاق کی تھی، لیکن صبا بیگم اچانک اداس ہو گئیں۔ سہیل صاحب کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں کسی قدر پریشان ہو گئے۔ اتنے اچھے ماحول کو انہوں نے خواہ مخواہ خراب کر دیا تھا، لیکن اب بات نبھانی بھی تھی۔ کیا آپ کو اب بھی لڑکیاں ہی پسند ہیں؟ جانے دیں سہیل، کیا ذکر نکال بیٹھے؟ صبا بیگم اداسی سے بولیں۔ میرا خیال ہے بیگم، آئیے یہ اختلاف آج ختم کر دیں۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب؟ آج سے بیٹی میری پسند اور بیٹا آپ کی پسند۔ سہیل صاحب کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صبا بیگم کی ذہنی کیفیت نہ بدل سکی۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم زندگی کے 17 سالوں کو اپنی عمر سے خارج کر دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ آج ہی ہمارے گھر آئی ہیں۔ اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ! سچ عرض کر رہا ہوں، بارش کی اس رات میں ہم نئے سرے سے عزم کریں، بھول جائیں کہ ہم اولاد سے محروم ہیں۔ بھئی آج ہی تو ہماری سہاگ رات ہے۔ خدا کے لیے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ساری سنجیدگی رخصت ہو گئی ہے۔ صبا بیگم نے سہیل صاحب کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سہیل صاحب نے ان کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ سہیل صاحب گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو آبدہ خالہ نے راستہ روک لیا۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ عام حالات میں وہ قطعی سنجیدہ خاتون تھیں۔ 10 سال سے سہیل صاحب کی نمک خوار تھیں اور صاحب کی عزت کرتی تھیں۔ کبھی بے تکلفی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن آج چہرہ تھا کہ خوشی سے انگارہ ہو رہا تھا۔ کتھے چونے سے رنگے دانت نکلے پڑے تھے۔ سہیل صاحب نے بچ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آبدہ خالہ اچھل کر سامنے آ گئیں۔ اندر نہیں جانے دوں گی میاں، آج مٹھائی کے پیسے اور جوڑے کا وعدہ کریں، تب گھر کی دہلیز پار کر سکیں گے۔ اب ہی اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ قسم لیٹ جاؤں گی راستے میں، اندر نہیں جانے دوں گی۔ خالہ جی، وہ جونی گیا تھا۔ صبا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، میں تو پریشان ہو کر آیا ہوں۔ یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے اللہ ایسی پریشانی روز روز لائے۔ اب تو میاں جی ایسا ہی ہوگا، مٹھائی کے پیسے اور جوڑے کا وعدہ۔ کیسی پریشانی؟ سہیل صاحب اور پریشان ہو گئے۔ پیسے پہلے، پیسے بعد میں، دوسری بات یہ پرس پکڑیے اور جتنے پیسے چاہیں نکال لیجئے، لیکن اللہ کے واسطے یہ تو بتا دیں کہ صبا کیسی ہے؟ سہیل صاحب نے جیب سے پرس نکال کر آبدہ خالہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ متلیاں ہو رہی ہیں، چکر آ رہی ہیں، میں نے علاج کر دیا ہے۔ اچار ہوتا ہے ایسے وقتوں کا علاج۔ ارے جونی، اللہ 5.5 سیر مٹھائی لا، اللہ جانتا ہے اکیلا گھر دیکھ کر کیسا دل کرتا تھا۔ زبان نہیں کھلتی تھی کہ بی بی کا دل میلا ہوگا۔ سن ہی لی میرے رب نے۔ خالہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ سہیل صاحب کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، لیکن یقین کس طرح کرتے؟ رک کر خالہ کی شکل دیکھنے لگے۔ خالہ جی، کیا وہی بات ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا کوئی غلط فہمی ہے؟ غلط فہمی؟ میاں بدفعل نہ نکالو منہ سے، اللہ نہ کرے جو غلط فہمی ہو۔ 8 سال تک دائی کا کام کیا ہے، چونڈا منڈوا دوں گی اگر جھوٹ نکلے تو۔ جوڑے کے پیسے یوں ہی نہیں مانگ رہی، آبدہ خالہ نے کہا، اور سہیل صاحب کا دل انجانی مسرت سے دھڑک اٹھا۔ اب تو اندر جانے دیں خالہ جی، وہ عاجزی سے بولے۔ اللہ سلامت رکھے اندر جانے والوں کو۔ جم جاؤ میاں، یہ لو بٹوا رکھ لو، مالکوں کی چیز ان کی جیب میں ہی بھلی لگتی ہے۔ خالہ نے پرس سہیل صاحب کی طرف بڑھا دیا اور سہیل صاحب نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر آبدہ خالہ کو دیا۔ ارے بس دل خوشی سے جوان ہو گیا تھا۔ میاں آپ کا ہی دیا کھا پہن رہی ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خالہ راستے سے ہٹ گئیں اور سہیل صاحب پروقار انداز میں آگے بڑھے۔ پھر پلٹ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر
دوڑ کر غڑاب سے صبا بیگم کے کمرے میں گھس گئے۔ صبا بیگم مسحری پر دراز تھیں، چہرے پر پلاہٹ، بال پریشان، لیکن سہیل صاحب کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبا کیسی ہو؟ سہیل صاحب نے مسحری پر بیٹھ کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہوں، بس یوں ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ صبا نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں ہی؟ اور وہ عابدہ خالہ؟ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ صبا بیگم آنکھیں بند کیے مسکرا دیں اور سہیل صاحب ان پر لد گئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی؟ اور یہ انکشاف آپ اتنے غیر اہم لہجے میں؟ اللہ سنبھل کر بیٹھیے، آپ کو خدا کی قسم گدگدی نہ کریں، اب آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، صبا بیگم نے شرماتے ہوئے کہا، اور سہیل صاحب کے گدگدیوں کے لیے بڑھنے والے ہاتھ رک گئے۔ وہ ہنسنے لگے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر، جس میں کچھ حصہ جلد نمبر 1 اور باقی دوم جلد سے تھا، اور اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 تھی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔